جی سامعین، ہمیں اس وقت انتہائی معتبر شخصیت، علمی شخصیت جناب چودھری میر افضل صاحب نے جوائن کیا ہے، سابق کمشنر امور منگلا ڈیم، سن آف دا سوائل۔ جناب چودھری میر افضل صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب انصاری صاحب۔ جناب چودھری صاحب، ہمارا آج کا موضوع ہے محکمہ برقیات، اس کی کارکردگی کیا ہے اور لوگوں کی توقعات کیا ہیں۔ سر، یہ محکمہ برقیات جو ہے، سب سے پہلے ذرا ہم بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے آزاد کشمیر میں ماشاءاللہ بجلی اب اس پیدا کرنے کے کافی سارے پروجیکٹس لگ چکے ہیں۔ کیا تناسب ہے بجلی پیدا کرنے کا اور لوگوں کی یہاں پہ آزاد کشمیر کی ٹوٹل نیڈ کا تناسب کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر تو آپ اوور آل پاکستان کی بجلی کی جنریشن دیکھیں تو وہ ایک سبجیکٹ ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے۔ جی جی۔ ایک ہے آزاد کشمیر کے اندر کتنی بجلی پیدا ہو رہی ہے، جی جی، تو وہ ڈفرینٹ ایشو ہے۔ ہمارے آزاد کشمیر میں بجلی جو پیدا ہو رہی ہے وہ ہماری ضرورت سے بہت زیادہ ہے۔ جی، ہماری 900 کچھ میگا واٹ صرف یہ جو نیلم جیلم سے، نیلم جیلم پہ، اور یہ جو ہے کروٹ والا 300 میگا واٹ اس کی ہے۔ جی، گلپور ہے۔ تو اس طرح دوسرے چھوٹے موٹے بھی بہت ہیں، لیکن ہماری ضرورت سے بہت زیادہ ہے۔ ہماری تو زیادہ سے زیادہ ضرورت کوئی 300 کے قریب ہے، 300 کے میگا واٹ کی۔ اچھا، یہاں پہ جناب چودھری میر افضل صاحب، آپ کمشنر رہے ہیں امور منگلا ڈیم کے۔ ہم ایک چیز دیکھتے ہیں، بجلی کا بل سامنے آتا ہے تو آج کل سمجھیے کہ بجلی سے شاید اتنا کرنٹ نہیں لگتا جتنا بجلی کا بل، وہ پیپر کا ٹکڑا پکڑ کے لوگ جو ہیں وہ لرز کے رہ جاتے ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر 2000 روپے کا آپ کا بجلی کا انہوں نے ڈالا ہوا ہے کہ آپ نے اتنی بجلی کنزیوم کی ہے، تو اس پہ بہت سے مغیر العقول قسم کے ٹیکس لگا کے، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ لگا کے وہ 5000 کے قریب بل چلا جاتا ہے۔ صحیح ہے۔ تو یہ پبلک اس پہ تنگ ہے، یہ کیا ہے سائنس ساری سر؟ یہ اصل میں اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ گورنمنٹ کو جو ریونیو کلیکشن کر رہی ہے گورنمنٹ آف پاکستان، وہ ان پہ جو ایف ڈی آر کا اپنا ہے، جس سے وہ لوگوں کو انکم ٹیکس یا پراپرٹی ٹیکس یا دوسرے ٹیکس یا کسٹم ڈیوٹیز یا یہ سارے کرتی ہے، وہ اپنا ٹارگٹ پورا نہیں کر سکتی۔ بالکل ٹارگٹ ان کو آئی ایم ایف دیتا ہے۔ ٹھیک۔ تو وہ کمی جو ہوتی ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز میں، یعنی بجلی کے بل، پیٹرول کے بل یا اس طرح دوسرے انڈائریکٹ ٹیکسز سے لوگوں کو پیسے کی جیب میں سے پیسے نکالتے ہیں۔ اور کچھ جو ہے، چونکہ ہمارا جو ادھر پاکستان میں ہے صورتحال کہ ہمارے یہاں تو اپنا تھرمل پاور پلانٹ تو لگے ہی نہیں ہیں، ادھر ہی لگے ہیں، اور صاف ظاہر ہے کہ جب پیٹرولیم کی پرائسز انٹرنیشنلی اوپر جاتی ہیں تو وہ بجلی مہنگی ہونا شروع ہو جاتی، تو وہ اس کا بھی ایفیکٹ ہے اس پر۔ لیکن زیادہ تر گورنمنٹ کی لیویز، اور یہ دیکھیں نا کتنا بات یہ عجیب ہے کہ یہ دو لوگ بل دے رہے ہیں، انہی پہ یہ یعنی چوری چلا رہی۔ جو چور ہیں یا جو بجلی چوری کرتے ہیں یا اور طریقے سے وہ کرتے ہیں، وہ اکاؤنٹ فار ہی نہیں ہے۔ ان سے بجلی اگر 100 روپیہ بھی یونٹ جائے، انہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ انہوں نے دینا ہی کچھ نہیں۔ یہ ساری کمی خامیاں، یہ بیسیکلی میس ہے پاور سیکٹر، جو اس میں ابھی تک کچھ بہتری کے اثار پیدا نہیں ہوئے، کوئی صورت، یعنی حالانکہ بڑا سمپل سا مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کا، لیکن نہیں، اس طرف توجہ نہیں۔ اچھا جناب چودھری میر افضل صاحب، ایک چیز اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ذرا ہمیں رہنمائی فرمائیں۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں منگلا ڈیم جب بنا، منگلا ڈیم کی پھر ریزنگ ہوئی، لوگوں کو کہا گیا جی آپ کو ہم جو آپ کے آنسوؤں تک کا معاوضہ ہیں، آپ کے جذبات و احساسات جو ہیں جناب جو ہرٹ ہوئے ہیں، ہم اس کی بھی تلافی کریں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ایسا ہو پایا؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جس وقت کوئی پروجیکٹ لانچ کیا جاتا ہے تو اس طرح کے بیانات جو ہے نا وہ بنیادی طور پہ سیاسی لوگ دیتے ہیں۔ تو یہ بیان مجھے پتہ ہے کس نے دیا ہے، سردار ابراہیم صاحب نے، میر پور کے پرانے جو ہمارا کالج ہوا اس کے گراؤنڈ میں جلسہ تھا، اس میں انہوں نے یہ اعلان کیا۔ اچھا جی ٹھیک ہے، لیکن یہ سیاسی بیان، اصل تو وہ ہے جو معاہدہ ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ تو وہ معاہدہ ایسا ہے کہ جس میں یعنی شٹل ہوتا رہا اور کوئی معاہدہ سائن نہیں ہوا تھا، اور اس کے باوجود انہوں نے ڈیم بنا لیا۔
اور وہ جو ہم پرپوز کرتے رہے یعنی اس میں KH صاحب کے زمانے میں یا اس سے پہلے یہ یعنی انہوں نے ہمارا اس میں کیا ہی نہیں. بہرحال فائنلی یہی ہوا کہ جی جو فائنل ڈرافٹ بنا تھا اسی کو سمجھ لیں کہ وہ اگریمنٹ ہے, بٹ اٹ واز نیور سائن. تو یہ ساری چیزیں اس وقت ہماری گورنمنٹ بیچاری جو تھی وہ اس میں کچھ اتنا دم قدم خامی نہیں تھا. یہ سارا دم قدم جو ہے یہ مجاہد اور سردار عبدالقیوم صاحب کی وجہ سے آیا ہے. یہ جو عام اب لوگ جا کے ملتے ہیں اور برابری پہ بات کرتے ہیں اور وہ سارا, اس سے پہلے تو ایسے ہی تھا, ایک جوائنٹ سیکرٹری ہم پہ حکومت کرتا تھا, اس کو کوالہ ہم ریسیو کرتے تھے اور گارڈ آف آنر دیتے تھے. اچھا چودھری میر افضل صاحب ایک چیز بتائیں گے, ابھی ایک روز قبل ایک چیز کا بڑا ڈرم بیٹنگ ہو رہی ہے, اس پہ بڑے مطلب شور و غوغا ہے کہ بہت بڑا کارنامہ کوئی آزاد کشمیر حکومت نے انجام دے دی ہے کہ واٹر یوز چارجز کے معاہدے کے اوپر جو کہ سابق وزیر اعظم جناب راجہ فاروق حیدر خان صاحب نے جس پہ سگنیچر نہیں کیے تھے, وہ کوئی معاہدہ طے پا گیا ہے نیپرا اور AJ کے گورنمنٹ کے درمیان, اور وہ اب کوئی 12 ارب روپے کی رقم جو ہے ملے گی آزاد کشمیر حکومت کو. لیکن مجھے تو اس میں میں اپڈیٹ نہیں ہوں اس میں. جی میں اس میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس میں جو لوگ اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ انڈائریکٹ طریقے سے بجلی کی جو قیمت پہلے آزاد کشمیر حکومت کم ادا کرتی تھی اب وہ زیادہ قیمت ادا کرے گی اور یہ عام صارف کے اوپر بوجھ آئے گا. یہ تمام چیزوں کا بوجھ عام صارف پہ کیوں آ جاتا ہے سر؟ بات یہ ہے نا کہ عام صارف کو ڈیفینڈ کوئی نہیں کرتا نہ. آپ بتائیں میرپور میں کہ کتنی دفعہ کوئی ایسی یعنی ہوا ہے پروٹیسٹ ہوا ہے ان چیزوں پہ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں. یہ میرپور میں تو میں نے دیکھا ہے, میں آپ کو وہاں کا سن آف ساحل ہوں, بالکل ڈوسائل لوگ ہیں. ہم کچھ کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے, برادریزم ہے زیادہ تر, ٹھیک ہے جی. اور یہ سارا کچھ اس میں اتنی پولرائزیشن ہے ہمارے یہاں کہ نو باڈی بادرز کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اس کو جا کے کہیں ان کو کہ یار خدا کو خوف کر کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. 2 دفعہ ہم اجڑے ہیں, 2 دفعہ ڈیم آپ لوگوں نے ریز کیا ہے, آپ کو بلین آف ڈالرز کی انکم ہو رہی ہے, اور آپ ہمیں جو ہے وہ بار بار رگڑا دے رہے ہیں کہ بھائی بجلی کی قیمتیں, ہماری بجلی کی قیمتیں اصولی طور پہ بغیر لیوی کے اور ٹیکس کے ہمیں بل آنا چاہیے. یہ چیز کرنے کے لیے یہ بڑا خوبصورت آپ نے بات کہی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں منظور کروانے کے لیے سیاسی جو ہماری قیادت ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, ان میں کوئی دم خم ہونا چاہیے بات کرنے کے لیے, نیگوشیٹ کرنے کے لیے؟ سیدھی بات اصل میں بات یہ ہے کہ جو پرانا منگلا ڈیم کا تھا نا ایگریمنٹ, سو کالڈ ایگریمنٹ, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی کشمیریوں کو بھی, آزاد کشمیر کے لوگوں کو بھی ریٹ اسی پہ دیے جائے, بجلی دی جائے گی جس ریٹ پہ پاکستانیوں کو دی جائے. جی یہ شرک ہے اس میں. بالکل صحیح. ہاں, اب آئے ویسے لوگ کہہ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے بجلی مفت ملے گی, کوئی مفت ملے نہیں. سردار ابراہیم صاحب نے جلسہ عام میں جہاں اس وقت بڑے لوگ اپنا تھا, وہ بشیر صاحب نہیں تھے وہ لوہے والے, جی جی, ہاں, انہوں نے وہ بڑے دنوں خلاف اس کے ایکٹیو تھے, اور وہ اپنا انصاری صاحب اور دوسرے تھے, ایک اور 3-4 لوگ تھے بڑے ایکٹیو تھے. ایک وہ ہاتھ میں لٹھ لیے ہوئے کشمیر آتے تھے کچہری میں, صوفی زمان صاحب, جی جی. ہاں, تو وہ ان لوگوں نے کہا کہ یہ کیسا ہے جی, ہمیں کیوں ڈیم بن رہا ہے, ہمارا سیٹل ہی نہیں ہوا اسٹیٹ میں اپنی ریاست کشمیر کا مسئلہ, تو یہ کدھر ڈیم بنانے شروع کر دی. تو وہاں انہوں نے, بلکہ خطرہ یہ تھا کہ جلسے میں کوئی بدتمیزی نہ ہو جائے, اس میں جلسے میں لوگ کافی چارج تھے. تو وہ پھر بہرحال سردار ابراہیم صاحب نے, بڑے تو آپ کو پتہ تھا بڑے لیڈر تھے, انہوں نے بڑی سیکورٹی, انہوں نے کہا کوئی سیکورٹی نہیں, میں بغیر سیکورٹی کے جلسے میں جاؤں. وہ بغیر سیکورٹی کے جلسے میں. اچھا, ہاں, تو انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ جی ہم آپ کے ہر چیز کا خیال رکھیں گے, آپ اگر اتنی بڑی قربانی دیں گے تو پھر صاف ظاہر ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی اس کا شرم حیا ہوگا کہ آپ لوگوں کا خیال رکھیں اور آپ کی ہر چیز کی ہم کیئر کروائیں. اچھا, یہاں پہ آپ کو پتہ ہی ہے ہمارا اس وقت جو پوزیشن تھی, ایک جوائنٹ سیکرٹری کشمیر افیئر کا ہوتے تھے, وہی رول کرتے تھے ہم پہ. یہاں پہ چودھری میر افضل صاحب ایک اور چیز آپ سے رہنمائی چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو بجلی کے بلات آتے ہیں ان میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ 100 یونٹ کا ٹیرف کچھ اور ہوتا تھا, 100 سے اوپر جو یوز کیا جاتا تھا اس کی
ایکسٹرا ٹیرف چارج کیا جاتا تھا, پھر 200 سے اوپر 300 یونٹ کا جو ٹیرف تھا وہ ڈفرینٹ ہوتا تھا, اور بائیفرکیٹ اس کو کیا ہوتا تھا, تقسیم کی ہوتی تھی. لیکن اب ایک نیا کام شروع ہوا ہے کہ 200 سے اوپر گیا تو پورے کو پورے 200 کے اوپر بڑا والا جو ریٹ ہے وہ لگا دیا جاتا ہے, 300 سے اوپر جاتا ہے تو بڑا والا ریٹ 300 کے 300 پہ لگا دیا جاتا ہے. اس پہ کون بات کرے گا, کس کو بات کرنا ہوگی؟ بات اصل میں یہ ہے کہ پہلے ایسے ہوتا کیوں تھا, جی. اور یہ ہے کہ 100 پہ کیوں تھا ایسے, 200 پہ یا 300 پہ کیوں تھا ایسا, پہلے وہ ریزن دیکھنا. جی وہ یہ تھا کہ جی جو لوور طبقہ ہے, غریب لوگ, جی وہ عموماً 100 یونٹ تک کی بجلی استعمال کرتے ہیں. وہ بلب ہوتے ہیں ان کے, انہوں نے نہ اے سی رکھا ہوتا ہے نہ کوئی چیز, نہ پنکھا یہ کا, تو ان کو جی ریلیف ملنا چاہیے. بالکل صحیح. وہ ہو گیا. پھر یہ تھا جی کہ مڈل انکم کو متوسط طبقہ جو ہے وہ بجلی استعمال کرتا ہے تقریباً 300 یونٹ تک, صحیح یا 500 یونٹ, صحیح. تو ان کو بھی تھوڑا ریلیف ملنا چاہیے. ٹھیک. یہ جو اوپر والا امیر طبقہ ہے ان کو کوئی نہیں. اچھا. اب اس سے انہوں نے حساب کیا تو پتہ چلا کہ یہ تو ہمارا جو ٹیکس اپنا کلیکشن کرنا چاہتے ہیں اس میں تو بہت بڑا فرق پڑ جاتا. ٹھیک. تو انہوں نے یہ ریویو ریوائز کر کے جو نیا بنایا ہے, آپ دیکھیں نا, اب 3-4 پہ بجلی کی قیمت ایک دم بڑھا دینا, جی جی جسٹیفیکیشن. بالکل صحیح. اور میں کہہ رہا ہوں کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ یہ سریعت کیا. بالکل صحیح ہے. یہاں پہ چودھری میر افضل صاحب, سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے سوال کریں گے. چودھری میر افضل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. راج صاحب کیا حال ہے, کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. چودھری میر افضل صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں آزاد کشمیر میں اکثر جو ہے وہ جس طرح کے ایک تقسیم ہے اربن ایریاز اور رورل ایریاز کی. پہلے میرپور کو اربن ایریاز میں ڈکلیئر کیا گیا تھا اور کم لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, پھر اسے رورل ایریا میں ڈال دیا گیا. اسی طرح اکثر جب سال میں ایک دفعہ شاخ تراشی ہوتی ہے تو سیفٹی میئرز لیے جاتے ہیں اور بجلی بند کی جاتی ہے, لیکن جو مینٹیننس کے نام پہ صارفین پہ لوڈ شیڈنگ مسلط کی جاتی ہے. حالانکہ جو مینٹیننس کا کام ہے وہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا, وہ گریڈ اسٹیشن پہ ہوتا ہے, لیکن اسے آپ صبح جناب 8 سے لے کے 4 بجے تک بجلی بند ہے. آج کل جتنے بھی ہمارے روزمرہ کے معمولات اور کاروبار ہیں وہ بجلی کے ساتھ منسلک ہیں. لوگ صبح 8 سے لے کے 4 بجے تک ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ اس طرح کی خرابیاں اس سے کون دور کرے گا سر؟ رائے صاحب, آپ گورنمنٹ میں بھی رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے. بات یہ ہے کہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے کسی طرف. آپ بتائیں نا. بالکل صحیح. حکومت کی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے. بالکل صحیح ہے, پبلک کی ہو رہی ہے. پوچھنے والا نہیں ہے تو آپ پھر جو مرضی کرتے پھریں. دیکھیں نا, اگر مینٹیننس کرنی ہے تو مینٹیننس کا ضروری ہے کہ بھئی آپ اس وقت کریں جس وقت آپ کو بجلی کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. جس وقت آپ کی یعنی پیک نہیں ہے, ڈیمانڈ کم ہے, آپ اس وقت مینٹیننس کر رہے ہیں. مینٹیننس کیا ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں. عموماً ہوتا ہے کہ درخت جو ہے وہ شاخیں مر جاتی ہیں تو بجلی کی تاروں میں آ جاتے ہیں, تو وہ شاخ تراشی بھی ہوتی ہے. پلس ان کی جو انہوں نے جن کے ٹرانسفارمر وغیرہ اوور لوڈ ہوئے ہوتے ہیں ان کو یا بہتر ٹرانسفارمر سے ریپلیس کرتے ہیں. تو یا اس طرح کی چند چیزیں ہوتی ہیں. یہ کوئی آزاد کشمیر, خاص کر میرپور میں بتائیں نیٹ ورک ہے کتنا بڑا؟ بالکل صحیح, چھوٹا سا نیٹ ورک ہے, کوئی بہت بڑا نیٹ ورک نہیں ہے. اگر لاہور شہر کے نیٹ ورک کریں تو اس میں سے تو 10% بھی ہمارا نہیں ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے جناب. یہ چیزیں ہیں گورننس کی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, یہ سب چیزیں گورننس سے تعلق رکھتی ہیں. یہ کوئی میں آپ کو شاید پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ جب میں چیئرمین تھا اس کا ایم ڈی اے کا, جی, تو سردار سکندر یاد صاحب مرحوم وزیر اعظم تھے, وہ میرپور تشریف لائے. جی تو جی, مجھے بلایا, کہنے لگے یار یہ ادارہ ٹھیک ہو سکتا ہے. میں نے کہا سارا ادارہ ہے کتنا, تو یہ 3 چھٹانک بھی ادارہ نہیں ہے جی, اس کو ٹھیک کرنا کون سی مت ہے, اور یار پھر جلدی کرو. میں نے کہا سر اس کا ایک ہی علاج کہ اس کے موجودہ سٹاف کو آپ دیگر ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں ٹرانسفر کریں اور نیا سٹاف لائیں یہاں. میں کہا کہ میں اگر کوئی آرڈر لکھتا ہوں تو اسی بندے کے پاس جاتا ہے جو اس بیمانی میں شامل ہوتا ہے. بالکل صحیح فرمایا. وہی رپورٹ کرتا ہے. تو ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہنے لگے یہ تو بڑا مشکل ہے, یہ قانون میں تبدیلی کرنی پڑی ایکٹ میں ان کی جو ہے. میں نے کہا سر یہ پھر آپ دیکھ لیں, میرا ہے تو جو کہ کہنا تھا میں نے کہہ دیا.
تو یہ اس طرح کی گورننس جو ہے نا، مسئلہ سارا ہمارے ملک پاکستان کا یا آزاد کشمیر کا معاملہ سارا گورننس سے ریلیٹڈ ہے. اچھا مجھے یاد ہے کہ ہم جب نئے نئے آئے تھے سروس میں تو پاکستان نے آزاد کشمیر گورنر نے اسکریننگ کمیٹی بنائی تھی. اچھا، اس اسکریننگ کمیٹی کا دائرہ اختیار اس میں اس کو ہیڈ کر رہے تھے چیف جسٹس ہمارے ہائی کورٹ کے. تو سپریم کورٹ تو اس وقت نہیں ہوتی تھی. تو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب تھے، وہ 2-3 بڑے اچھے ممبر تھے. تو انہوں نے، مجھے یاد ہے کہ لوگوں نے جن کے مکان پکے تھے نا، انہوں نے باہر گالا لیپ کیا تھا مکان اچھا ظاہر کرنے کے لیے کچے. بالکل صحیح. اور جناب کف کھلے ہوئے ہیں، قمیض آڑک سے پٹی ہوئی ہے. تو جی بڑی حالت بڑی بدلی. ٹھیک ہے، یہ ہے ڈر اور خوف. اور اس میں پتہ ہے آپ کو، مجاہد نقوی کے والد نقوی اور گگڑو جج ہوتا تھا، یہ فارغ کیے گئے تھے. اچھا اس میں بعد میں یہ ہوا کہ ابھی وہ کمیٹی قائم کر رہی تھی تو پتہ نہیں کس نے پیچھے کشمیر افیئر یا کدھر کہا وہ کمیٹی ڈیزالو ہو. اوہو بالکل صحیح جی جناب. یہ ہے صورتحال. اس میں سمپل گورننس کا مسئلہ ہے، چاہے وہ پاکستان ہو یا آزاد کشمیر. گورننس کا ایشو سارا آپ بتا رہے ہیں. جناب چودھری میر افضل صاحب، آپ نے قیمتی وقت دیا ریڈیو فورم میں جنید انصاری راجہ حبیب اللہ خان میں بات کرنے کا. بہت بہت شکریہ سر.